السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شمس آزاد اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز سامعین، آج ہم قریش کے بارے میں جانیں گے۔ قریش عرب کا ایک معزز اور ممتاز قبیلہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ قریش کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویات تھیں، حضرت قطورہ، حضرت سہرہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد اسماعیلی عرب کہلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں ایک شخص عدنان گزرا، اس کی نسل آل عدنان کہلائی۔ عدنان کے نسل میں نزار نامی شخص گزرا، اس کی نسل آل نزار کہلائی۔ نزار کے نسل میں مزر پیدا ہوئے تو اس کے نسل آل مزر اور مزر کے نسل میں فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ معزز سامعین محترم، اس موضوع فرسخن کو آگے بڑھانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو براہ راست مل سکے۔ فہر بن مالک کا لقب قریش تھا، اس کے اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قریش کے نام کئی اور روایتیں ہیں۔ ان کی تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے بعض مورخین انہیں قریش کہتے ہیں۔ عرب میں ایک اور مشہور شخصیت گزرا جس کا نام قصا بن کلاب ہے۔ قصا بن کلاب نے عرب میں قریش کا اقتدار مضبوط کیا اور جملہ اطراف عرب سے آنے والے حاجوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا۔ اسی کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر رسوخ قائم ہو گیا۔ بیت اللہ کی تولید قصا کے وقت میں قریش کو ملی۔ قصا کے بعد اس کے بیٹے عبد مناف کو عرب میں کافی ناموری حاصل ہوئی اور عبد مناف کے 4 بیٹوں میں سے ہاشم کو عبد المطلب کے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ آپ نے 3 بھائیوں کی مدد سے بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ تجارتی کاروبار میں فروغ کی وجہ سے قریش کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات استوار کرنے کے موقع ملے۔ کچھ عرصہ بعد مکہ جزیرۃ العرب کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا کیونکہ مختلف علاقوں سے لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ اس سفر میں وہ تجارتی سامان بھی لایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی موجودگی اور تجارتی مرکز ہونے کی بنا پر حبشہ کے ابرہا نے مکہ مکرمہ پر 60,000 سپاہ کے لشکر سے حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ ان کا ذکر قرآن مجید کے سورۃ الفیل میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قریش کے سرداروں کو اپنی سرداری اور مذہبی اجراحداری ڈولتی محسوس ہوئی، اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان پر حد درجہ مظالم کیے۔ قرآن مجید کے اکثر مقامات پر مکی صورتوں میں قریش کے مظالم اور مسلمانوں کی کردار، ان کی استقلال اور صبر کا تفصیلی بیان ہوا ہے۔ قریش سے مسلمانوں کی کئی جنگیں ہوئی، بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں رمضان 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا اور قریش کو امان دی گئی۔ فتح مکہ کے وقت کئی سرداران اور قریش نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ سے قبل بھی قریش کے کئی نامور افراد اسلام لا چکے تھے۔ 4 خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش سے تعلق رکھتے تھے۔